اور وقت ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا، اور ایڈیٹوریل ہمارا آج کا تھا کرکٹ پہ. جو میں دیکھ رہا ہوں سامنے 83 پہ 6 آؤٹ ہو گئے ہیں پاکستان کے، تو کیا اس پہ بات کریں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان بھارتیوں کے اعصاب پر تو سوار ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم خبر ہمارے پاس آئی ہے جس پہ میں چاہتا ہوں میں تھوڑا اپنی رائے بھی دوں. اور یہ دوحہ سمٹ سے آئی ہے جہاں پہ پاکستان نے اسرائیل کے خلاف اہم تجاویز دی ہیں. اور یہ کل کی جو سمٹ ہو رہی ہے جس میں مختلف اسلامی ممالک کے سربراہان دوحہ میں موجود ہوں گے، اس میں یہ اقدامات پیش کیے جائیں گے اور تجاویز پیش کی جائیں گے، اور دیکھیں گے کہ وہاں پہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. سب سے پہلی یہ ہے نمبر 1 جنگی جرائم پر اسرائیل کو جواب دہ بنایا جائے. نمبر 2 ہے عرب اسلامک ٹاسک فورس کا قیام عمل میں لایا جائے. تیسری ہے اقوام متحدہ اسرائیل کی رکنیت معطل کرے اور اس پر مزید پابندیاں لگائے. چوتھی ہے سلامتی کونسل سے فوری غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا جائے. اور پانچویں ہے فلسطینیوں تک بلا رکاوٹ انسانی امداد کی رسائی یقینی بنائی جائے. چھٹی ہے 2 ریاستی حل کے لیے یعنی اسرائیل اور فلسطین دونوں ساتھ ایگزسٹ کر سکیں، کو ایگزسٹ کر سکیں. اس کے لیے ایک سنجیدہ اور وقت مقررہ پر سیاسی عمل کا آغاز کیا جائے. دیکھنا یہ ہے عام اس میں یہ بات ہے کہ کیا یہ تجاویز جو پاکستان نے آج پیش کی ہیں، پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے، ان میں سے کتنی کل کی سمٹ میں منظور ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کیا کوئی اور تجاویز بھی آ رہی ہیں. اور وہ کل کی بہت عام سمٹ ہو رہی ہے. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ خالی پاکستان OIC کا جو کہا جاتا ہے مذاق میں کہ OIC یہ مخفف ہے، اس کا یہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز نہیں ہے. پوری دنیا اس وقت یہ بات کر رہی ہے، مسلمان یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہے وہ مومنٹ ان دا سن جسے کہتے ہیں اسلامی ممالک کے لیے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اپنے حقوق کے لیے اور پاؤں مضبوط کریں، ٹانگیں مضبوط کریں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کل یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور اگر یہ نہیں تجاویز مانتا اقوام متحدہ یا دنیا کے دوسرے ممالک، تو پھر عرب اسلامک سمٹ کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، کیا کنڈیشنز آتی ہیں، یہ بہت اہم ہے. اور جہاں تک پاکستان اور بھارت کے کرکٹ میچ کی بات ہے، اس پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈینز کے اعصاب پہ سوار ہے. اس لیے یہ میچ ایک چھوٹا سا میچ تھا. پاک بھارت جنگ جو مئی میں ہوئی ہے اس کے بعد پہلا مقابلہ تھا سپورٹس میں، لیکن اس کو بھی انہوں نے جنگ بنا دیا ہے. پاکستانی بڑے کول ہیں، ہم جنگ جیت چکے ہیں، میچ ایک ہار گئے یا جیت گئے تو اس سے کیا فرق پڑے گا. کھیل کو کھیل رہنے دیں اور شکر ادا کریں. آپ پاکستانیوں، آپ شکر ادا کریں کہ پاکستان کا میڈیا کم از کم اس طرح کا نہیں ہے. یہ دیکھیں ارناب گوسوامی، انڈین میڈیا کے لوگ بالکل ہی لگتا ہے کہ، تو اگر پاکستان کی ٹیم کی پوزیشن بہتر نہ ہوئی کرکٹ میں تو اس کلپ کو دوبارہ یاد کیجئے گا اور سوچئے گا کہ آپ نے پاکستانیوں نے انڈینز کا کیا حال کر دیا. آج کے لیے اسی سوچ کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ شاید پاکستان کی ٹیم جیتی جائے یہ والا میچ، ورنہ فائنل تک تو ابھی بھی پہنچ سکتی ہے. اور وقت ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا قطر سمٹ. مذمتی بیان آئے گا یا عملی قدم بھی اٹھایا جائے گا؟ ابراہم اکارڈ کا مستقبل کیا ہے اس وقت؟ اور کیا اسرائیل کے ساتھ سفارتی تجارتی تعلقات منقطع کیے جائیں گے؟ کس طرح کا جواب قطر دے گا؟ ہمیں جوائن کیا ہے جوہر سلیم صاحب، جو صدر ہیں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے، سابق سفیر بحرین بھی ہیں اس علاقے سے، اور وہاں کی سفارت اور سیاست سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. جوہر صاحب السلام علیکم. یہ فرمائیے گا کہ بہت ساری سفارتی ایکٹیویٹی اس وقت ہو رہی ہے، کل سمٹ ہو رہی ہے، عرب اسلامک سمٹ کا نام دیا گیا اس کو دوحہ قطر میں، اور اس میں یہ اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ قطر کس طرح کا جواب دے گا اسرائیل کو جو اس نے حملہ کیا قطر میں اور حماس کی لیڈرشپ کو مار دیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مارکو روبیو نے بھی کوشش کی ہے قطر کے پرائم منسٹر سے پوچھا جائے کہ کیا وہاں پہ فیصلہ ہو رہا ہے، اور پھر انہوں نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بھی فون کیا مارکو روبیو نے، اور ان سے بھی اسی معاملے پہ ڈسکشن ہوئی، اور اب وہ اسرائیل پہنچے ہیں. کیا امریکہ کی مرضی کے بغیر یہ عرب اسلامک سمٹ کوئی بھی فیصلہ کر پائے گی؟ جی بالکل. عرب اسلامک سمٹ جو ہے اس وقت، عرب OIC سمٹ جو ہے، اب دیکھیں اس کا ایک ایکسٹرارڈنری اجلاس ہے، کیونکہ ایک ظاہر ہے کہ صورتحال بھی تھوڑی ایکسٹرارڈنری ہے. کبھی اس طرح ہوا نہیں ہے پہلے گلف پہ، ان ملکوں پہ GCC کنٹریز پہ تو اسرائیل نے کبھی ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا. حالانکہ ایک بہانہ ان کے پاس تھا کہ جی حماس کی لیڈرشپ وہاں پہ ہے، لیکن قطر کی بہت پرانی جو ہے نا ایک ریکارڈ ہے قطر کا، وہ میڈیشن اور جو فیسیلیٹیشن جو ہے اس کے لیے بہت ہی سرگرم ہے. طالبان لیڈرشپ بھی وہاں پہ تھی،
اور حماس لیڈرشپ کافی عرصے سے وہاں پہ بیسڈ ہے. تو اسرائیل جو ہے اچانک، یہ تو خیر انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ وہ سیز فائر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اور اس کو سیٹل کرنے کے لیے یہ جو ہے کیونکہ اس اجلاس میں اس کے اوپر فیصلہ ہونا تھا. لیکن جو ریئیکشن آیا ظاہر عرب ملکوں کی طرف سے بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے، اور پاکستان نے اور باقی جو لیڈنگ مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے بالکل ان کا پوری طرح سے ساتھ دیا بھی ہے اور آگے بھی دیں گے. لیکن دیکھیں کہ جو یورپین کنٹریز ہیں ان کا ریئیکشن کافی لوک وارم ہے اس پہ. بہت ہی ان میں سے کچھ ملکوں نے تو بالکل بھی، بلکہ انہوں نے اسرائیل کی حمایت بھی کی ہے کہ جی وہ اس کے ٹیررزم کے حوالے سے، حماس کی لیڈرشپ کے حوالے سے، اور باقیوں نے بھی بہت ہی دبے لفظوں میں جو ہے اس پہ کوئی مذمت بھی کی ہے. تو بالکل ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹو ٹنگ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جس میں وہ نہ پتہ چلتا ہے کہ مذمت کر رہے ہیں، نہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے اس میں آپ نے کہا کہ ایک غیر معمولی ریاکشن دیا ہے عرب ممالک نے، وہ غیر معمولی کیا ہے؟ کیا واپس حملہ کر دیا ہے جس طرح ایران نے کیا؟ جی بالکل، جو مغربی ملک ہیں بالکل ان کی تو ایگزیکٹلی ان کی تو ظاہر ہے ہمدردیاں زیادہ تر اسرائیل کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ایک کلیئر سٹانس نہیں لیا انہوں نے. لیکن جو اسلامی ملک ہیں سارے، اور جو اس خطے کے ملک ہیں، اور جو باقی بڑی طاقتیں ہیں، ان کا سٹانس تو کافی زیادہ کلیئر ہے اس کے اوپر. اب اس سمٹ میں فیصلے ہوں گے کہ کس طرح سے جو ہے نا ریٹیلیٹ کیا جائے گا. تو اس میں اب دیکھیں کہ ایسے ملک بھی ہیں جی سی سی کے اندر بھی ہیں ایسے ملک، جس طرح UAE ہے، جو ہے بحرین ہے، کئی ایسے ملک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ان سے ہیں وہ خاصے بہتر ہیں. ٹرکی نے تو خیر اپنے منقطع کر دیے ہیں، اب ان کے بہت عرصے سے اسرائیل کے ساتھ اس وقت تعلقات تھے جب کسی بھی عرب ملک کے بھی شاید نہیں تھے. تو بالکل اس کے جواب میں جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک مفصل جو ہے جو ریٹیلیشن کا اور ایسے جو اچھا جارج صاحب، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، میرا سوال یہ تھا کیا یہ عرب OIC سمٹ یا عرب اسلامک سمٹ امریکہ کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ، کوئی قدم اٹھا سکتی ہے؟ جی بالکل، ہر چیز پہ امریکہ سے تو ظاہر ہے اس کی جو سمٹ ہے اس میں کوئی امریکہ سے تو نہیں پوچھا جائے گا. دیکھیں ایک وہ یہاں پہ وہ ہم جنرلی ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہر چیز جو ہے وہ امریکہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے، لیکن اصل دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ امریکہ اپنا پورا زور لگا دیتا ہے. پاکستان کے ساتھ ان کے کئی ایسی چیزیں رہی ہیں جس پہ انہوں نے پورا زور لگا لیا، لیکن پاکستان نے اپنا موقف برقرار رکھا. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں دیکھیں، جب ایران اور سعودی عرب کی رپروشمان ہوئی ہے، مفاہمت ہوئی ہے، تو اس میں چین کا بہت اہم کردار تھا امریکہ کی مرضی کے خلاف. اور بھی بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سے امریکہ سے کوئی اجازت لی جائے گی اس میں. لیکن اس وقت جو یہ چل رہی ہے یہ سفارتی ایکٹیویٹی، اس میں ہمیں چین کہیں نظر نہیں آ رہا، روس نظر نہیں آ رہا، صرف پاکستان ہے، اسلامک کنٹریز ہیں اور امریکہ ہے. تو اس میں ذرا جاننا چاہ رہا تھا کہ جو دفاعی معاملات ہیں امریکہ کے ساتھ ان گلف کنٹریز کے، اس حملے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سالڈ سٹیپس لیں گے یہ عرب ممالک اور اپنے دفاعی تعلقات پہ نظر ثانی کر کے چین یا روس یا پاکستان کی طرف دیکھیں گے؟ جی اس وقت بالکل ان کے لیے جو ہے نا یہ اب یہ ایک قسم سے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس طرح کہتا ہے کہ اسرائیل نے جو ہے نا GCC کنٹری پہ اس طرح سے کیا ہے. تو اور ان کے جس طرح کے تعلقات ہیں GCC کے امریکہ کے ساتھ، ابھی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے تو اسلحہ تو خیر وہ بہت زیادہ لیتے ہی ہیں، دنیا میں سب سے بڑے خریدار ہیں وہ امریکن جو ویپنز کے اور ان کے سسٹمز، ٹیکنالوجی، ڈیفنس ٹیکنالوجیز کے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے $1 ٹریلین سے زیادہ انویسٹمنٹ کی بات ہوئی تھی جو عرب ملکوں نے GCC کنٹریز نے خصوصاً امریکہ میں کرنی تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے پاس ایک بہت بڑی لیوریج ہے اور اس پہ وہ نظر ثانی بھی کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے اگر انہوں نے چائنا کو انوالو کیا ہے اپنی، جس طرح میں نے بتایا وہ ایران سے مفاہمت کے لیے، تو بالکل چائنا کو بھی وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پھر اپنے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈائیورسیفائی کریں. They don't put all their eggs in one basket. آپ نے کہا کہ جو معاہدے ہوئے ہیں ان پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں، نظر ثانی کرنا چاہیے صرف یا ختم کر دینا چاہیے؟ یہ نظر ثانی کا پھر مطلب یہی ہوتا ہے نا، جب ریویو کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا ختم کرنا ہے یا ان کو بدلنا ہے یا کس طرح کرنا ہے. تو نظر ثانی بھی جو ایک چیز ہوتی ہے. ایک نئی سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل
نے مزید سیٹلمنٹس وہاں پہ کی ہیں ویسٹ بینک کے ساتھ، اور یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ ویسٹ بینک پر بھی قبضہ کر لے گا اور اس کی آزادانہ حیثیت بھی ختم کر دے گا۔ ویسٹ بینک کی شیورٹی دی گئی ہے اس کے اس سٹیٹس کی جو اس وقت ہے ابراہم اکارڈ میں، ایک شک ہے۔ تو اگر یہ کرتا ہے، یا یہ جو قطر پہ حملہ ہوا ہے، آپ کے خیال میں ابراہم اکارڈ سروائیو کر پائے گا یا وہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے، ابراہیم اکارڈ جو ہیں وہ کافی سارے ملکوں سے کیے ہیں، اس میں کچھ عرب ملک شامل ہیں، کچھ افریقہ کے ملک بھی شامل ہیں، جیسے موروکو بھی ہے اس میں۔ تو جو خیر موروکو بھی ظاہر اس کی بھی ایک عرب ہسٹری بھی ہے، لیکن جو ابراہیم اکارڈز ہیں اب وہ ملکوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ انفرادی طور پہ ملکوں سے کیے گئے ہیں۔ 4 ملکوں سے سبقت کیے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پہلی ٹرم تھی۔ اب ان 4 ملکوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود سے کیا اس پہ سٹینڈز لیتے ہیں۔ اس میں ظاہر یو اے کا سٹینڈ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ سمٹ میں ہوں گے وہ؟ جی، ان میں سے کئی ملک اس سمٹ میں ہیں، بالکل۔ وہ تو اب وہ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا ایک کلیکٹیو ڈیسیشن لیا جاتا ہے ابراہیم اکارڈز پہ، یا ان ملکوں کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جی آپ اس کو دیکھ لیں اگر آپ اس پر نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اس پہ بات تو ضرور ہوگی۔ آپ ظاہر ایک تھنک ٹینک کے سربراہ بھی ہیں اس وقت، اور آپ سفارتکاری بھی ساری عمر کر چکے ہیں، تجربہ بہت ہے آپ کا اس ریجن کا بھی۔ یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں کل کی سمٹ میں 1 2 3 کون سے سٹیپس لینے چاہیے جس سے ایک اسٹرانگ میسج اسرائیل کو جائے گا؟ دیکھیں، جو سب سے بڑا کارڈ ہے نا عرب ملکوں کے پاس، تو وہ وہی ہے کہ وہ جو ہے نا جو ڈیفنس ٹیکنالوجیز اور وہ جو لیوریج ہے انویسٹمنٹ، اور وہ جو ٹریڈ کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور جو سب سے بڑی ان کے پاس سب سے بڑی لیوریج ہے وہ تو یہ ہے کہ جو آئل کی ٹریڈ ہے وہ ڈالرز میں ہوتی ہے۔ آج اگر وہ اس کو بدل دیں تو امریکہ کو بہت ایک مشکل پڑ جائے گی۔ تو یہ نہیں کہ ان کے پاس لیوریجز نہیں ہیں، لیوریجز تو ہیں ان کے پاس۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس پہ دیکھیں کہ وہ قطر کا پہلے تھوڑا سا مسئلہ بھی رہا ہے کچھ ملکوں کے ساتھ GCC میں۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ کتنا یونائٹڈ سٹینڈ لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے ایک ٹائم پہ تو بھی کیا تھا، وہ خیر مفاہمت ہو گئی ہے، لیکن اب دیکھنا ہے کہ وہ سٹینڈ کتنا یونائٹڈ ہے اور وہ اپنی لیوریجز جو ان کے پاس ہیں اس کو کتنا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ڈالر والی جو بات آپ نے کی ہے، پیٹرو ڈالر کی، اگر وہ اس پہ کوئی لیوریج استعمال کرتے ہیں عرب ممالک، شاہ فیصل نے کیا تھا 1973 میں، پھر کیا ہوا ان کے ساتھ، تو آپ کے خیال میں یہ ایسکلیشن نہیں ہو جائے گی امریکہ کے خلاف؟ اور یہ کرنے کی پوزیشن میں اس وقت ہے؟ جی، اس سٹیج پہ شاید اس کی بات نہیں ہوگی، لیکن وہ تو خیر میں نے مثال دی نا کہ ان کے پاس اس قسم کی لیوریجز بھی موجود ہیں۔ ابھی تو اس قسم کی چیزیں کر سکتے ہیں فی الحال کے لیے۔ ظاہر ہے ایک تو خیر اسٹیٹمنٹ آئے گی بڑی اسٹرانگ، پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کچھ کنڈیشنل چیزیں کریں گے کہ جی اگر امریکہ جو ہے نا، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ امریکہ کا رویہ اس کا کیا بنتا ہے، کہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ریٹیلیشن جو ان سے شاید نہ کریں، لیکن ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئے گی، اور پھر ایک کنڈیشنل آئیں گی چیزیں کہ اگر اس طرح نہیں ہوا تو پھر یہ ہوگا، اور اس طرح جو ہے نا جو بھی ان کے پاس لیوریجز ہیں۔ بہت شکریہ جارج سلیم صاحب ہم سے، اور آپ کے مطابق بہت کوئی اسٹرانگ ریٹیلیشن نہیں آئے گی، لیکن اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئے گی، اور کچھ کنڈیشنل سٹیپس لیے جا سکتے ہیں کہ اگر امریکہ نے ان پر عمل نہ کروایا تو پھر اس سے بھی زیادہ سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ لیکن یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپس کے اختلافات ہیں اسلامک ممالک کے، اور خاص طور پہ عرب ممالک کے، کیا وہ ان کو ختم کر کے اس وقت ایک لڑائی میں اپنے آپ کو پرو سکتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھیں گے کل۔ وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل۔